عدالت کہتی ہے، قانون کہتا ہے، جج کہتا ہے، چیف کہتا ہے کہ اس کو سزا دی جائے، اس کو دار پہ لٹکا دو۔ حد ہو گئی ایسے کتوں کی، ایسے بدماشوں کی، ایسے خبیثوں کی۔ جنگل سے درندے نکل آئے ہیں۔ پاکستان کا جو حال ہے، جو غنڈہ گردی، جو بدماشی، جو آوارگی اور پولیس کے وہ مظالم کے دیکھنے میں صاف طور پر لگتا ہے کہ کمینے اور باولے کتے ہیں۔ کسی کو بھی پکڑ لیں صرف اس لیے کہ اشارہ کہیں سے کیا جا رہا ہے، اور جو اشارہ کر رہا ہے، جو بندروں سوروں کی حکومتیں ہیں، جو پہلے تھی 1.5 سال کی حکومت، اور جو پھر نگراں حکومت کے نام سے بندروں کی حکومت قائم کی گئی اور کتوں کے پلوں کی حکومت قائم کی گئی، اس لیے وہ قائم ہوئی کہ جو چیف ہے وہ امریکی کتا ہے۔ اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ پھر نہیں سمجھتے، پھر نہیں زبان درست کرتے، پھر صحیح نام نہیں لیتے، ابلیسی نظام کو ابلیسی نظام نہیں کہتے، اس کے کتوں کو کتا نہیں کہتے، اس کے پلوں کو پلا نہیں کہتے، وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں دجالی نظام کے۔ وہ یہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے، وہ سپریم کورٹ کا چیف ہے، وہ آفیسر ہے، وہ کرنل ہے، وہ جنرل ہے، وہ پولیس کا ذمہ دار ہے، وہ کورٹ کا جج ہے، وہ فلاں۔ یہ الفاظ بولتے ہیں جو دجالی الفاظ ہیں، جن الفاظ کے ذریعے حقیقت ظاہر نہیں ہوتی۔ ان کے لیے جو الفاظ ہیں، جو اصطلاحات ہیں، جو عہدے رکھے گئے ہیں، یہ دجالی نظام کی تعبیرات ہیں، ان کی اصطلاحات ہیں۔ اور حقیقت کو اگر بولا جائے گا تو بات یہی کہی جائے گی، یہ بندر ہے، یہ سور ہے، یہ کتا ہے، یہ چوہا ہے، یہ چوزا ہے۔ انسان نما درندے اور حیوانات ہیں، بدترین قسم کے لوگ، جن کے انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جن کے ہاتھ میں حکومت آ جائے وہ پھر وہ شیر بن کے دکھاتے ہیں، ورنہ وہ کتے بنے رہتے ہیں، اور کسی پر بھونکتے ہیں اور کسی کو بھموڑتے ہیں، اور پوری دنیا دیکھتی ہے کہ نام لیتے ہیں جمہوریت کا اور اس کی تکہ بوٹی کرتے ہیں، اس کی کھال بھی نوچ لیتے ہیں، اس کا گوشت کھا جاتے ہیں۔ ایسے درندے، ایسے بدنما قسم کے لوگ، ایسا ملک کہ جس میں اسلام کو بدنام کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ چھوڑ رکھا ہے کچھ ملاؤں مولویوں کو کہ تم قال اللہ قال رسول کر لو، تم بھی اپنی سزا لگا لو، تم بھی کپڑے اچھے پہن لو، دیکھنے میں لگے کہ ہاں تم اسلام کی نمائندگی کر رہے ہو، لیکن ان پر مسلط وہ کیے جائیں جو باول کتے ہیں، اور وہ پورے نظام کے ساتھ کھلواڑ کر کے اسلام کو بدنام کریں، اس کو قلع قمع کر دیں۔ یہ ہے پوری دنیا کا نظام، یہی سعودی مملکت کا نظام ہے، یہی امارات کا نظام ہے۔ وہاں تو ظاہر ہے کہ چو بھی نہیں کر سکتے، وہاں تو جمہوریت کا نام لینے والا ہی آرامی ہوگا، اس کا قتل کر دیا جائے گا یا جیل میں اسے سڑا دیا جائے گا۔ وہاں تو انسانی حقوق کی جو بات بھی زبان پر لائے گا یہ زبان کھینچ لی جائے گی۔ وہاں وہ نظام ہے، وہ ہے ڈکٹیٹرشپ کا شیطانی ابلیسی مجرمانہ نظام۔ تو واقع یہ ہے کہ اس نظام میں بچوں کا قتل یہ تو عام بات ہے، اور جو محرف تورات ہے اور جو تلمود ہے یہودیوں کی، اس میں آرڈر ہے، اللہ کہتا ہے، ان کا اللہ کہتا ہے کہ کسی کو مت بخشو، نہ بوڑھے کو، نہ عورت کو، نہ بچے کو، یہاں تک کہ نہ جانوروں کو، سب کو مار دو، فنا کر دو۔ یہ ان کی تورات میں حکم ہے، اور اس حکم کا حوالہ دیتا ہے وہ خبیث نتنیاہو، گندا سور، وہ اس کا حوالہ دیتا ہے کہ بھئی یہ حکم ہے ہمارے خدا کا، اس لیے ہمیں کسی پر رحم نہیں کرنا ہے۔ دنیا چیختی رہے، چلاتی رہے، تو اس کا یہ کہنا ہے یہ حیوان ہے، بلکہ حیوان کا لفظ بھی کم ہے، یہ مچھر ہے، یہ مکھیاں ہیں، یہ سانپ ہے، ان کو ختم کرنے میں کوئی احساس ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد جو آس پاس ملک ہیں وہ اسی مجرم اور خبیث سور سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، اس سے تعلقات بنانے میں ہی اپنی زندگی سمجھ رہے ہیں، اپنی حفاظت سمجھ رہے ہیں۔ مصر کا کتا سیسی
اور سعودی مملکت اور امارات کے وہ مجرم اور خبیث افراد جن کا کام یہ ہے کہ وہ ایسے مجرموں کے ساتھ شامل رہیں اور اپنے بھائیوں کے قتل عام میں شریک رہیں۔ اس لیے اس دنیا کے نظام پر کوئی اگر اعتماد کرتا ہے، کوئی اگر اس کا سہارا لیتا ہے، کوئی اگر اس سے رجوع کرتا ہے، تو اس کے گدھے ہونے میں، اس کے احمق ہونے میں، اس کے جاہل ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، ادنا شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو صحیح الفاظ ہیں ان کے لیے وہی استعمال کرنے چاہیے۔ وہ الفاظ مت استعمال کیجئے جو آپ نے وضع کیے ہیں، جو جانوروں کو کپڑے پہنا دیے ہیں۔ آپ نے کسی جانور کو گاؤن پہنایا ہے اور کسی کو عبا پہنا دی ہے اور بڑے خوبصورت لباس کو پہنا کر اس کو کورٹ میں بٹھایا ہے، اور کسی کو تھانے میں بٹھایا ہے، اور کسی کو آرمی میں شامل کیا ہے۔ اس کو جانوروں کو لباس پہنائے ہیں، خوبصورت لباس، اور ان پر پھر نشانات لگے ہوئے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ چیف ہے اور اس چیف کا اسٹاف کا آدمی ہے۔ اس دھوکے کے لیے یہ سارا عمل کیا جا رہا ہے، اور دھوکے کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ایک یہودی خبیث صہیونی مجرم نے ایک حکومت گروائی، دھڑلے سے گروائی، ایک آرڈر دیا، ایک خط لکھا جسے سائفر کہتے ہیں، اور اس مجرم کے اس خط کی حقیقت کو کہ پورے ملک سے دشمنی کرنے والا وہ صہیونی مجرم ہے جس نے اشارہ کیا یہاں کے چیف یا امریکی کتے کو، اس نے حکومت گرا دی، حکومت بندروں کی قائم کر دی۔ تو اس حقیقت کو اگر کوئی کھولتا ہے تو پاکستان کی عدالت کہتی ہے، قانون کہتا ہے، جج کہتا ہے، چیف کہتا ہے کہ اس کو سزا دی جائے، اس کو دار پہ لٹکا دو۔ حد ہو گئی ایسے کتوں کی، ایسے بدماشوں کی، ایسے خبیثوں کی۔ جنگل سے درندے نکل آئے ہیں۔ جس قانون کو پیروں سے روندنا چاہیے تھا، ہر انسان کو اس پر تھوکنا چاہیے تھا، پیشاب کرنا چاہیے تھا، یہ مجرم خبیث اور عوام جیسے مسخ شدہ لوگ وہ بھی اس کو قانون مانتے ہیں، وہ بھی اس قانون کی زبان میں بات کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ ہوا، فلاں لاہور کے جج نے یہ کہا اور فلاں جج نے یہ کہا اور سپریم کورٹ کے چیف صاحب نے یہ کہا۔ وہ جب یہ الفاظ بولتے ہیں تو اپنا مذاق اڑواتے ہیں۔ سارے عوام کو بکری بنا دیا، بھیڑ بنا دیا یا بندر بنا دیا، اس طرح ان کو تبدیل کر دیا، اور وہ اسی حالت میں خوش ہیں، نکلتے ہیں تائید میں، لیکن ان مجرموں کو، ان کتوں کو، ان خبیثوں کو ہٹانے کی مہم نہیں چلاتے کہ اپنے ملک کو نجاست سے پاک کرو۔ ذمہ داری یہ ہے۔